درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں۔ نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا، اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں، یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئی لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو، سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی۔ یاد رہے، مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز، وہ ہمارے اعمال ہی جائے۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے۔ کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔
اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائے. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا, علم دین بھی ملے گا, اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں نا, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے, تو پھر گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے, مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو, یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. تو جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا, اس گھڑی میں, اس مقام میں, اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا, اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں, جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کرے کہ کم از کم جمعے کے دن عمامہ پہن لیا کرے, اپنے آفس میں رکھ لے عمامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو عمامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے, روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے, اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی, روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال, دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے, لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا, پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی, تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا, یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال دیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں, عشرہ مبشرہ میں ہیں, اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا, اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی, مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی, تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے, میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے, میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے, اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے, جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا, چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے, وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے, اس ملک میں پہنچ جاؤ. اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے. میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے, موقع ملا, چانس ملا, دنیا نظر آئی, پہنچ گئے. لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. یہ درست نہیں ہے, یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے. مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے. اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے. جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا
کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں. سنو اس کا مطلب کیا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں. عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے. محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے. تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب. کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے. اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا. اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان. آپ کہیں یار کمال ہے، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے. تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا. اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں. ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں. تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے. کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے. تو خود سوچئے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا. شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے. یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا. اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا.
تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں. اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں. اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں. ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے. اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے. تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے. مگر قرآن سے ہم دور ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائے. کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں. اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا. اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے، اللہ کی یاد میں ملے گا. آپ چاہیں تو اسی قید کو، اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں. ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ. کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ. سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے. مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں. تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں. الحمدللہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا. انہوں نے کتابیں لکھ دی، اس کے اندر جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی. مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے. ایسا نہ کیجئے. میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے. تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے. ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی. ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا. اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو ہے وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے. اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے،
پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے, نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے, یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا. ارے سبحان اللہ, اس سے بڑی سعادت کون سی ہے. بہرحال ان کو باندھ دیا گیا. ایک دن گزرا, نبی پاک حضرت سمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے سمامہ کیا حال ہے, تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے. سمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے. کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں, مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے, میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں. نبی پاک واپس تشریف لے گئے. اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں, فرماتے سمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے. ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں. کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے تو ٹھیک ہے, میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا, میری بھی نیت تو ایسی ہی تھی, اور اگر آپ معاف کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی. اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں. دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں, ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں, ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں, ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں. 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دیا جائے. اللہ اکبر, وہ آزاد ہو گئے, مسجد نبوی سے باہر نکلے. ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے. سبحان اللہ, مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا, جو اخلاق دیکھے تھے, جو جلوہ دیکھا تھا, جو ادائیں دیکھی تھی. حضرت سمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں, ایک کنویں پر جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے. اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خود حضرت سمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں, ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں. وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا, پھر پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الی. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی, مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے. کہتے ہیں وہ اللہ سکھاتا ہے. اچھا آپ کو شیطان دماغ پہ بات ڈالے گا, یار عجیب بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, اس نے میرے خاندان کا بندہ مارا ہے, اس نے جناب میری بے عزتی کی ہے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے کورٹ کے اندر مجھے جیل میں بھیجا ہے, میں تو باہر نکل کے بدلہ نہیں لوں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے یہی تو میرا اسلام سکھاتا ہے. اچھا نعت سب کو یاد ہے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سنی ہے نا, کبھی ہم نے دی گالیاں سن کر دعائیں؟ ہم ایک گالی والے کو 7 گالی دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, یعنی جو خون کے پیاسے تھے میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیا. گالیاں دیتا کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. کتنا اچھا سبحان اللہ کہا آپ نے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دشمن آ جائے تو گولی سے مار دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو سر اس کا پھاڑ دیتے ہیں. نعت سن رہے ہو کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی, بھائی ہم بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا. کب تک بدلے لیتے رہیں گے یار؟ کب تک خاندان کے خاندان تباہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہماری خاندان کے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ میں بلوچستان گیا, میں سندھ گیا, میں اندرون پنجاب جاتا ہوں, جب گاؤں گوٹھوں میں جاتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی سالوں سے دشمنی چل رہی ہے. کئی خاندان کے افراد مر گئے. کیوں بھائی؟ خاندانی ایک زمین کے مسئلے کے اوپر. نہ کریں ایسا, ختم کرے یار. تھوڑی سی لائف ہے, کتنا جینا ہے. ابھی مجھے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو 40, 50, 55 سال کے ہو چکے ہیں, اور کتنا جیو گے بھائی؟ ہم سب نے تھوڑے عرصے میں چلے جانا ہے, کہیں جیل میں ہی موت نہ آ جائے. اب تو دل بڑا کر لو, اب تو معاف کر دو, جنت میں جائیں گے نا. نبی پاک نے انعام کیا عطا فرمایا؟ 3 کام. پہلا کیا ہے؟ اب مجھے دہرانا ہے, میں یاد کروا کے جاؤں گا. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. جو تم پر ظلم کرے, جو تم پر ظلم کرے. دوسرا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اس نے دعوت میں نہیں بلایا, میں بھی نہیں بلاؤں گا, اس لیے مجھ سے سیدھے. ابھی جیلوں میں بھی ایسا چل رہا ہوگا, ادھر بھی دشمنیاں ہوں گی, ادھر بھی 2-4 گروپ بن گئے ہوں گے. اس کو سلام نہیں کرنا ہے, اس سے مسکرا کر بات نہیں کرنی ہے, اس نے مجھے اس دن ہاتھ نہیں ملایا تھا, اس نے اس دن مجھے عید کی مبارکباد نہیں دی تھی, فلاں سلام نہیں لیا تھا, ختم, اپنا تعلق ختم. بھائی یہ اکڑو ہے تو کیا ہوا, میں بھی نہیں بات کرتا, میں بھی اپنی شان والا ہوں. نہیں یار, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے, جو تمہیں محروم کرے, جو تمہیں محروم کرے. تیسرا, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. کیا مذہب ہے یار, کیا پیارا دین ہے. اچھا یہ تینوں کام ہیں مشکل, ہاں میں مانتا ہوں
کیونکہ یہ دل پر بھاری پڑیں گے نا. کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں؟ شیطان کہے گا نہیں بدلہ لینا ہے. کوئی مجھے محروم کرے, مجھے کچھ دے ہی نہ. اب مثال کے طور پہ یا کوئی ہے بندہ سب کو کچھ بانٹ رہا ہے اور مجھے نہ دے, میں کہا ٹھیک ہے اگلی بار دیکھ بیٹا تیرے کو میں نے بھی کچھ نہیں دینا. یہ تو محروم کیا تو آپ نے بھی وہی نہیں, وہ محروم کر رہا ہے آپ عطا کریں, وہ کٹ کر رہا ہے وہ تعلق ختم کر رہا ہے آپ جوڑیں. یہ تینوں کام آسان نہیں میں مانتا ہوں, لیکن آپ سچی بتائیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ 3 کام کر لے جیلر صاحب 1 مہینے میں اس کو رہا کر دیں گے, کرو گے نہیں کرو گے؟ میں آپ کو اس دنیا کی جیل سے نہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں. یہ تو جیل پھر بھی کبھی نہ کبھی باہر آ جاؤ گے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, اللہ جنت بھی دے گا اور آسانی سے حساب لے گا, صرف 3 کام کرنے. واللہ اگر یہ 3 کام آپ کر لے کبھی قیدی نہیں بنیں گے, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی جرم کی طرف نہیں جائیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. ایک اور بات یاد کیجئے گا, جو معاف نہیں کرتے نا, ایک بڑی ایسی حدیث ہے یقین کریں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, لرزا دیتی ہے. ایک لائن کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. خدا کے واسطے اب یہ ختم کریں, اپنے دل میں نرمی لائیں. اب میں قیدی نہیں بننا. اس جیل میں بھی جو ہے نا آپ کو الگ الگ قسم کے لوگ ملتے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو یہاں بھی معاذ اللہ منشیات, یہاں بھی بری باتیں, یہاں بھی بے حیائی, بلکہ یہاں بیٹھ کر بھی کچھ الگ جرائم کے پلان, ڈکیتیوں کے پلان, بدلوں کے پلان, ایسے بھی ہوں گے. اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں آ کر توبہ کر لی ہوگی, جو نمازی بن گئے ہوں گے, جو سدھرنا چاہتے. خدا را اچھی صحبت جیل میں بھی ڈھونڈ لیجئے, کیونکہ یاد رکھیے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی قیدی تھے جو بیچارے غلطی سے جیل میں آ گئے, چھوٹا موٹا مسئلہ تھا جیل میں آئے, مگر کسی قاتل سے ملاقات ہو گئی, کسی گینگسٹر سے ملاقات ہو گئی, اسی کے ساتھ پلاننگ کر کے بڑا مجرم بن گیا. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ قتل کر کے آیا جیل میں, مگر ایسا اچھا ماحول ملا کہ جب جیل سے فارغ ہو کر گیا تو 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا, سنتوں کا عامل بن چکا تھا. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو ایک ماں نے خط لکھا. کیا خط تھا, لرزا دینے والا خط. کہتی میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ گیا, میرا لال تھا, میری آنکھوں کا تارا تھا, مگر اب روز ہر ہفتے 10 دن بعد پولیس ہمارے گھر آتی تھی, گھر پہ چھاپے لگتے تھے, بچہ فرار رہتا تھا. میں بوڑھی ماں پریشان رہتی تھی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے, کس صحبت میں پڑ گیا ہے, کبھی چوری کرتا, کبھی ڈکیتی کرتا, کبھی منشیات. ہر تھوڑے دنوں بعد اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی, پھر کبھی چھوٹ کے آتا, پھر پولیس چھاپے مارتی. پورے محلے میں ہم بدنام ہو گئے, میری بچیوں کی رشتوں میں رکاوٹ, میرے خاندان میں میری عزت کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی, یا اللہ یہ کون سی مجھے سزا مل رہی ہے, یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے. کہتے ایک دن پولیس آئی اور بچے کو اٹھا کے لے گئی. میرا بچہ جیل کے اندر چلا گیا, کئی سال جیل میں رہا. اب میں بھی اپنے بچے کو بھول گئی کہ چلو اپنی زندگی سکون میں آ گئی. کہتی کچھ عرصے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرا بیٹا آیا ہے, مگر چہرے سے نور چھلک رہا ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, پیشانی جو ہے چمک رہی ہے, سر پر ٹوپی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں کیا ہو گیا, تم تو جیل میں گئے تھے. کہتا ہے ماں جی بس پیر آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا, میرے پیر چومے, مجھ سے معافی مانگی کہ میری والدہ مجھے معاف کر دو, میں نے بہت تکلیف آپ کو پہنچائی ہے, آئندہ کبھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں آپ کو خوشیاں دیتا, میں آپ کو دکھ دیتا رہا. وہ بیٹا روتا رہا. وہ کہتی میں بھی ماں تھی, بیٹے کو سینے سے لگایا اور میں بھی روتی رہی. اب جب گھر میں سوئے, رات میری آنکھ کھلی تو بیٹا بستر پر نہیں تھا. کہتی اب میں لرز گئی کہ پھر رات بھاگ گیا, پھر چلا گیا منشیات کے لیے, پھر چلا گیا کسی واردات کے لیے. مگر ماں کہتی جب کمرے سے باہر آئی تو صحن میں عجیب منظر دیکھا کہ جہاں نماز بچھی ہے, تہجد کا وقت ہے اور میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. میں حیران ہو گئی کہ وہی میرا بیٹا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور آج تہجد ادا کر رہا ہے. وہ ماں کہتی میں آگے بڑھی, میں نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا, رات دیر تک ہم ماں
ماں بیٹا روتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. اللہ اکبر. وہ ماں بتاتی ہے کہ جب میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ انقلاب کیسے آیا, یہ بدلاؤ کیسے آیا, تم تو جیل میں گئے تھے. سبحان اللہ. وہ ماں کو بیٹا بتاتا ہے ماں جی گیا تو جیل میں تھا, مگر جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تھا. دعوت اسلامی والے مجھے مل گئے, انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا, انہوں نے مجھے سنتیں سکھائیں, انہوں نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا, انہوں نے سمجھایا کہ قید میں آنا اور جرم کرنا یہ ہماری منزل نہیں, ہماری منزل تو انشاءاللہ اللہ کی رضا پانا ہے اور جنت میں جانا ہے. ماں اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, اب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا. اس ماں نے امیر اہل سنت کو جو خط لکھا میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے, اور وہ کہتی اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو, اللہ خوش رکھے کہ جنہوں نے میرے قیدی اور مجرم بیٹے کو, جس بیٹے کی وجہ سے پورے محلے میں میری آنکھیں شرم سے نیچے ہو جاتی تھی, میرے بیٹے کو انہوں نے وہ عزت کا تاج عطا کیا. تو اے میرے پیارے بھائیوں, آج یہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کی ماں انتظار کر رہی ہے, آپ کا والد آپ کی راہ دیکھ رہا ہے, آپ کے بیوی بچے آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں, آپ کے دوست آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. خدارا زندگی کو بدل کر جائیے, خدارا اللہ سے توبہ کیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ نے قید میں رہ کر رب کو راضی کر لیا تو میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کو جیل سے رہا کرنا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہو میرا کیس بڑا ہے, میری قید بڑی ہے, میرا کوئی حامی نہیں ہے. آپ دنیا کے اسباب کو نہ دیکھیں, یقیناً آپ کی مشکل آپ کے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں کی قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. میرا رب چاہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے. میرا رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. میرے رب نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے بھی تو نکالے تھے نا, دریائے نیل میں. رب تو وہی ہے نا, اللہ تو حضرت موسیٰ کا جو رب تھا وہی میرا رب ہے, جو حضرت یوسف کا رب تھا آج بھی وہی رب ہے. بس مجھے اللہ پر بھروسہ لانا ہے, مجھے اس رب کو صحیح طریقے سے پکارنا ہے. واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ راستہ بنا کیسے, میں جیل سے رہا کیسے ہوا, میرے مشکلیں آسان کیسے ہوئی. بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ سے دوستی کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کنڈیشن ایک ہی ہے, ہاں ایمان وہ والا چاہیے. میں نے کہا اللہ تو وہی ہے, اللہ معاذ اللہ تھوڑی بدل گیا ہے, وہ تو وہی ہے. ہمارا دل بدل گیا ہے, ہمارا انداز بدل گیا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے اگر ایمان حضرت ابراہیم والا آ جائے. تو اے میرے بھائیوں, بڑے درد دل کے ساتھ, واللہ بڑی ہمدردی ہے مجھے آپ سے. اللہ کرے کہ آپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارے, سکون کی زندگی گزارے. لیکن بس اللہ سے اب وعدہ کر لو کہ یا اللہ اب زندگی تیری رضا والی گزرے. آہی ما کھانا من دین ابغض الی من دینکا فاصبح دینکا احب الدین الیہ. کہتے خدا کی قسم, جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی, مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الیہ. کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی, اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا. ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں, ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں, جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا, 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی, قید سے رہا تو ہوئے مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے, دوبارہ گناہگار نہ رہے, بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے. میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں, میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں, میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں, اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے. اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے, اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے. اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے, اپنے بال بچے, اپنے والدین, اپنے دوست یاد آتے ہوں گے, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہو
ہوگا کہ کاش وہ میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی. واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے، بالخصوص جو بے گناہ ہیں اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے. بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے. یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا. وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا آپ نے پرندہ کیوں آزاد کیا؟ وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا. کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی. حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں، اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں، جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا. تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں، یہ جانور قید ہوتے ہیں، یہ درخت کاٹے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جب کاٹے جاتے ہیں. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے، کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا، اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے، پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا، بڑی اچھی بات ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں، جہاں پیپ ہوگا، جہاں ہوا نہیں، جہاں آگ ہوگی، جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے. اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جو قید ہو گیا نا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کو پتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہاں آ گئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں، اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے، جہنم میں نہیں جانا، میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہیں اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے، ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا. ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا، حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتا ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد پہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا قبر میں، اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنے انعام نمازی کی. آپ نمازی بنے، آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں، کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے، جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں، ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو پھر سوچے اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں، انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بس اب یہ آخری قید ہے، اب یہ زندگی کی آخری قید ہے، یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب
قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو، بیچاروں کا قصور نہ ہو، ثبوت نہ ہو، کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں، لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا، اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں، اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا، اس نے یہاں تک پہنچایا ہوگا. کسی کو بدلہ لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، ہاتھ پیر توڑ دیے، یا واٹ ایور کام کیا. اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے، وہ یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے. اچھا، بدلہ بھی غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان غلط، دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے. اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب کسی کا سر پھوڑ دیں یا کسی کو دنیا سے ہی بھیج دیں، تو پھر آخرکار انجام یہ ہوتا ہے. حالانکہ میرے دین یہ سکھاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، وہ 3 کام کر لے اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صرف 3 کام ہے. آج یہ 3 کام یاد کر کے جانے آپ نے، اور نیت کرنی کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گے. نبی پاک نے فرمایا جو تو پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ بڑا مسئلہ ہے. بندہ کہتا ہے یار ظلم کیا میں کیوں معاف کروں؟ اس نے غلط کیا، اس نے گالی دی میں گالی کیسے نہیں دوں گا؟ اس نے تھپڑ مارا میں کیوں اس کو جناب بندوق نہیں نکالوں گا؟ نہیں، یہی تو کمال ہے. ظلم کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ معاف کرو. نبی پاک نے معاف بھی کیا. ابھی آپ نے واقعہ سنا نا کہ وہ قتل کرنے آئے تھے اور میرے آقا نے سبحان اللہ انہیں کیا عطا فرمایا کہ 3 دن کی سزا دی، معاف کر دیا، مسلمان کر لیا. وہ بیسیکلی سزا نہیں تھی، وہ ٹریننگ تھی کہ وہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انہیں قریب سے پتا چلے کہ نبی پاک کی عادت کیا ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، پیارے آقا نے کئی بار اپنے جان کے پیاسوں کو معاف کیا. ایک بار نبی پاک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا ہاتھ میں تلوار لیے، نام تھا غورس، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑا تکبر ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے آیا. پیارے آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے. پیارے آقا سے غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی بندہ نہیں. نبی پاک کا اعتماد دیکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ. اب حبیب اللہ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تو کیسا نکلا ہوگا؟ کہتے وہ غورس کانپنے لگا، تلوار گر گئی. سبحان اللہ. نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا لی. فرماتے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے غورس کہہ رہا تھا نا، اب پیارے آقا فرما رہے ہیں اے غورس تمہیں کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے آپ تو کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں تو بڑی مہربانی. پیارے آقا نے اسے معاف فرمایا. نبی پاک نے ایسے اسلام پھیلایا. ہم کہتے نہیں جناب، میں جب تک بتاؤں گا نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بدتمیزی، میرے ساتھ زیادتی، اب میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں گا، 7 نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا. ہو سکتا ہے ابھی بھی جیل میں کوئی ایسا ہو جو تیاری کر رہا ہے بس قید سے نکلوں پھر بدلا لوں گا. کب تک جلو گے یار اس بدلے کی آگ میں؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آپ اس کے خاندان کا بندہ ماریں گے، وہ آپ کے خاندان کا بندہ مارے گا، پھر آپ تھوڑے عرصے بعد جا کے کریں گے. ہم مسلمان ہیں، اسلام مجھے اور آپ کو معافی